امن بچاؤ، نکل جاؤ، فلاں نے گالی دی، فلاں نے بےعزتی کی، فلاں نے میری برائی کی، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، کان بند کر لو۔ عزت اور ذلت کے ترازو آسمان سے اتارے جاتے، وقت کشادگی اور تنگی کے فیصلے آسمان سے اتارے جاتے۔ نہ پھولوں کی تما میں بھاگو، نہ کانٹوں سے الجھ کر اپنی منزل سے غافل ہو، چلتے رہو۔ تو اللہ تمہیں بہت خوبصورت فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تمہیں حیات طیبہ نصیب فرمائے۔ تو یہ بات اچانک آج میرے ذہن میں آئی تو میں نے اس کو کچھ کہنے کی کوشش کی ہے۔ پچھلا جو کل جو بات پرسوں جو میں بات کر رہا تھا، میں اسی کو آج آگے کہنا چاہتا تھا، چونکہ وہ بہت زیادہ اس میں ابتلا ہے، بہت ابتلا ہے، لیکن بیچ میں یہ ایک بات اچانک دل میں آئی تو وہ میں کہا تمہیں بتا دوں۔ یاد رکھنا، تم بھی اس پہ غور کرنا، شاید اللہ تمہیں مجھ سے بھی زیادہ اس کی سمجھ اور بصیرت نصیب فرما دے۔ ہوائے نفس صرف اتنی نہیں کہ پیسہ اکٹھا کرو، ہوائے نفس کہ ہستم اسیر کمند ہوا، 24 گھنٹے انسان اس میں گرفتار۔ اور میں تمہیں پرسوں بتا رہا تھا کھانے کے متعلق بات چل رہی تھی نا، کھانے کے متعلق بات چل رہی تھی، میں اس کو مزید آج کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن وہ باتیں میرے ذہن سے محو ہو گئیں۔ وہ اچانک مجھے نماز میں یہ بات آئی، اس کو میں نے کہنے کی کوشش کی، وہ باتیں بہت ساری میرے ذہن سے محو ہو گئیں۔ دسترخوان پہ اور غصے کی حالت میں دو جگہ پر آدمی کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ دسترخوان پہ کیسا ہے، غصے کے وقت کیسا ہے۔ غصے میں زبان پہ قابو ہو اور دسترخوان پر ہاتھ پہ قابو ہو تو یہ انسان بہت اعلیٰ درجے کا انسان۔ غصے میں پھٹ پڑے اور دسترخوان پہ وہاں تک ہاتھ مارے، ادھر سے بھی ڈونگا اٹھائے، ادھر سے بھی ڈونگا اٹھائے، یار ذرا بوٹیاں ڈال کے لانا، بوٹیاں ڈال کے لانا۔ تو تم بہت چھوٹے نظر آتے ہو اس وقت جب تم ایسی حرکت کر رہے تھے دسترخوان پر، بوٹیاں ڈال کے لانا، اس کا نظر اچھی سی بوٹیاں ڈال کے دے۔ آگے وہ بھی اپنا کھڑا ہوتا تھا تو چلتا ہے سب رحمت اللہ کراچی کے کروڑوں پتی تاجر تھے، بڑے مالدار آتے، تو ان کے ساتھ کئی سفر ہوئے، کھانے کئی دفعہ کٹھے بیٹھ کے کھائے۔ اتنا ان کو طبیعت پہ قابو تھا، میں تو ان کو بس دیکھتا یہ کیسا کھا رہے۔ ایک کتاب ہے کلام اللہ اور ایک کتاب ہے کائنات، میں نے بتایا تھا نا یہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، یہ بھی ایک کتاب ہے، اور ایک یتلون کتاب اللہ ہے، وہ بھی ایک کتاب۔ اس کتاب کے جو الفاظ ہیں، مضامین ہیں، وہ یہ انسان ہیں، وہ یہ پہاڑ ہیں، یہ بادل ہیں، یہ کوثر ہیں، یہ حالات و واقعات ہیں، یہ بھی کتاب ہے۔ اس کتاب سے سیکھنا مجھے مولانا سعید خان صاحب نے سکھایا کہ اس کتاب سے کیسے سبق لیا جاتا، بتایا تھا تمہیں۔ ہماری جماعت جا رہی تھی سلہٹ، تو سلہٹ سے پہلے چھوٹے چھوٹے پہاڑ آتے ہیں جہاں چائے کے باغات ہیں، اور وہ بہت خوبصورت منظر ہے۔ ان باغات کے اندر سے ریل گاڑی گزرتی، تو مولانا میرے سامنے بیٹھے تھے، میں یوں بیٹھا تھا، تو میرا منہ ایسے باہر کھڑکی کی طرف، اور میں وہ باغات کو دیکھ رہا تھا۔
اور اس میں پھول کھلے تھے، کہیں کہیں عورتیں ان کو پھول توڑ رہی تھی، چنائی ہو رہی تھی. تو مجھے بڑا خوبصورت لگ رہا تھا. میں ایسے جانوروں کی طرف بس دیکھ رہا تھا. تو ایک دم مولانا نے فرمایا کسی حافظ کو بلاؤ، کسی حافظ کو بلاؤ. تو ہم 50 آدمی تھے جماعت. تو وہ ایک بنگالی کو لے کر آئے گا، اس کو سامنے بیٹھا کہا پڑھو قرآن کو، یہاں سے پڑھو. پہلے انہوں نے وہ کیا ہے سورہ قاف میں جو آتا ہے من کل زوج بہیج آتا ہے، شروع میں آتا ہے زوج بہیج، پھر انبتنا بہ حدائق ذات بہجہ. پھر اس ایک خوبصورت منظر اور نبات اور ایک فضا، اس سے متعلق جتنی آیات اس وقت مولانا کو مستحضر ہوئی وہ انہوں نے اس سے پڑھوائیں، یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو. پھر کہا اس طرح غور کیا جاتا ہے اللہ کی کتاب میں، اس طرح غور کیا جاتا ہے اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی نشانیوں میں یوں غور کیا جاتا ہے. چاٹ کام گئے سمندر پہ لے گئے، دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی کائنات. اب میں اس سے بہت سبق سیکھتا ہوں. تو ابراہیم عبد الجبار صاحب کو جس سلیقے سے میں نے کھانا کھاتے دیکھا مجھے رشکا تھا اور ان کی ہیبت دل میں بیٹھتی تھی. اب تم نے اتنا بڑا کوہان پلیٹ میں بنایا ہوا ہو، چاول، اوپر بوٹیاں، اوپر دہی اور اوپر سلاد، اوپر رائتا. تو اپنی پہچان کراؤ متانت کے ساتھ، ہوائے نفس کہ یہ بڑی خوفناک قسم ہے جو تمہیں بتا رہا ہوں، خوفناک. ابتلا ہے نا، انسان کا امتحان ہے. جانور کو دیکھو بڑے سلیقے سے کھاتا ہے، اپنی چیز کھاتا ہے، پر جو اس کی غذا ہے دوسری غذا کھا ہی نہیں سکتی. مرغی کیا بولتے ہیں، بکری کے آگے تم گوشت رکھو نہیں کھائے، شوگر والے کے آگے آم رکھو ضرور کھائے. کہے گا ایک گولی زیادہ کھا لوں گا. کہ انسان کا امتحان ہے. تو تم جوان ہو یہ تمہیں احساس نہیں ہوتا، دسترخوان پر بدتمیزی انسان کی شخصیت کو زمین پہ گرا دیتی. وہ ایسا تمہارا اجتماعی دسترخوان ہو، کسی دعوت کا منظر ہو، کہیں تم گھر میں ہو، قناعت کے ساتھ کھاؤ، وقار کے ساتھ کھاؤ، اندھے ہو کے مت گرو کھانے پر. ایک زمانہ گزر گیا رائمنڈ میں رہتے رہتے، نہ کبھی کسی ضیافت میں جانا ہوا نہ آنا ہوا. اچھا میں کسی کوئی متانت کی وجہ سے نہیں دسترخوان پہ میں نے ہاتھ کو باندھا، مجھے اللہ نے اضطراری طور پہ مجبور کر دیا کہ میں پیٹ کا ہی بیمار ہو گیا، لہذا میں ہوس کے ساتھ کھا سکتا ہی نہیں. تو ڈائٹیشن کہتے ہیں جو غذا کی ترتیب بناتے ہیں غذا کی. تو میں نے ایک ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے کسی ڈائٹیشین سے میری ملاقات کراؤ، میں چاہتا ہوں 50 سال سے عمر اوپر ہوگی تو اب کوئی میرا ڈائٹ چارٹ ہونا چاہیے، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. موت تو اپنے وقت پر آتی ہے، تو جتنی زندگی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عافیت سے گزروا دے. فیصلے تو اس کے ہوتے ہیں، سارے پرہیز کے باوجود جو چاہے نازل کر دے. تو میں گیا ڈائٹیشین کے پاس، اس نے کہا نہیں ہاں آپ کیا کھاتے ہیں. جو میں نے اس کو اپنا بتایا کہ میں اس میں کیا ٹھیک کروں. آپ تو پہلے ہی بہت کم کھا رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ تو پہلے ہی بہت کم کھا رہے ہیں، بلکہ آپ تھوڑا کھا رہے ہیں، آپ کو کھانا زیادہ کرنا چاہیے. تو میری مجبوری تھی، نہ کہ متانت اور سنجیدگی تھی، مجبوری کی وجہ سے پیٹ کا درد، کبھی پیچش، کبھی مروڑ، تو خود بخود ہی احتیاط نے آ کر مجھے پکڑ لی. کافی عرصے کے بعد ایک ولیمے میں جانے کا موقع فیصل آباد میں تھا. مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ بھی وہاں مدعو تھے،
اور کوئی کسی تبلیغ والے کا بھی، تو لہذا میں بھی چلا گیا بڑے عرصے کے بعد. تو لوگ بیٹھے ہوئے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے، کھانا ایک طرف لگا ہوا، لوگ بیٹھے ہوئے. تو میرا خالہ زاد ہے شیر شاہ، وہ بڑا شرارتی اور ہے ذرا ظریف طبع. وہ کہنے لگا بھائی یہ جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا جنٹل مین، جب ابھی کھانے کا اعلان ہوگا نا تو دیکھنا یہ کیسے ٹوٹ کے پڑتے ہیں. میں کہتے ہیں ہر ویلے شرارت ہی سوچتی ہے، ایڈے تک بیٹھے لوگ کہیں تو نہیں، کوئی بھوکا تو کوئی نہیں بیٹھا، سارے رجے بیٹھے ہیں. یہ اس نے بات کی، اتنے میں مفتی صاحب نے کوئی بات چھیڑ دی تو میں ان کی بات سننے لگے. مفتی زلمہ عابدین صاحب رحمۃ اللہ ان کی بات سننے لگے. تو نا تھوڑی دیر کے بعد مجھے اچانک کی آواز ہے، خوفناک آواز. میں سمجھا کوئی پیچھے نا حادثہ ہو گیا. میں نے جو مڑ کے دیکھا تو وہ کھانے کا اعلان ہوا تھا اور ہر آدمی پرات پر بھاگنے کے لیے پہل کر رہا تھا کہ پہلے پرات میں چاہ رہا ہوں. تو مجھے اس کی بات وہ مجھ سے کہنے لگا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ دیکھنا جب کھانے کا اعلان ہوگا تو کیوں چھوڑ دیں جی میں بھوکا داند اندر. دسترخوان پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی اپنے اوپر کتنا قابو رکھتا ہے. اب تم کسی کو کھینچ رہے ہو، تم نے ادھر سالن نہیں ڈالا، تم نے ادھر مجھے اچھی بوٹی نہیں ڈال کے دی. امریکہ میں ہماری جماعت ہے اور میں یہاں بیٹھا ہوا، ایک بھائی یہاں بیٹھے ہوئے. کھانا جو ڈالنے والا تھا، سالن رکھنے والا، وہ ادھر سے آ رہا تھا. ضیافت تھی، کسی نے ضیافت کی تھی، اس نے یہاں رکھا، یہاں رکھا. یہاں جو آدمی بیٹھا تھا اس کو چھوڑ کر میرے آگے رکھا، پھر اس کے بعد اس کے آگے رکھا، پھر آگے رکھا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ آدمی امیر سے کہتا ہے میرا پاسپورٹ دو میں واپس جاتا ہوں. تو پریشان ہو گئے بھائی تم واپس جاتے. اور وہ آدمی ایسا تھا کہ سارا دن قرآن پڑھتا، سارا دن، یا عمل سے فارغ ہوا قرآن اس کے ہاتھ میں، یا عمل سے فارغ ہوا قرآن. اور بتائے نہیں کیوں، بس میں نے واپس جانا، میں نے نہیں رہنا، میں نے واپس جانا. جب سب نے منت کی، ہاتھ جوڑے، تو کہنے لگا وہ جو کھانا رکھنے والا تھا اس نے مجھے چھوڑ کے آگے کیوں کھانا رکھا، میرے سامنے پہلے کیوں نہیں رکھا. اتنی بات پر ناگوار. عبادات تو تمہارا اور تمہارے اللہ کا معاملہ ہے، تلاوت تو تمہارا اور تمہارے اللہ کا معاملہ ہے، اور سلوک میرا اور تمہارا معاملہ ہے. تو اپنے آپ کو دسترخوان پہ بھوکا نہ ثابت کرو، پیچھے ہٹ جاؤ. جو تمہارے مقدر کا مل جائے. جتنا تم احتیاط سے کھاؤ گے اتنا زیادہ سکھی رہو. 50 چیزیں اکٹھی کر لینے سے بیچارہ معدہ بھی پریشان ہو جاتا. جب کھا کھا بے حال ہو جاتا ہے تو کہتا ہے 7 اپ دو، کوئی ہاضمہ ہو جائے. تو 7 اپ پیتے ہیں، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے. یہ جو میرا سانس نکلا ہے اس میں گندی ہوا نکلی، اس کو کہتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ. اس کو صاف کر کے تمہاری بوتلوں میں ڈال کے تمہیں پلا رہے ہیں. اب وہ پیٹ میں تو رہتی نہیں، اس سے نکلنا ہوتا ہے. جب وہ معدے میں جاتی وہ باہر نکلتی، کہتے ہیں شکر ہے ہاضمہ ہو گیا. ڈکار آتا ہے کہتے ہیں ہاضمہ ہو گیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص لائے گا جی یہ جوارش آپ کے لیے لائے. کہا کس کام کے لیے؟ کہا ہاضمے کے لیے. کہنے کہ 40 سال سے میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تو مجھے ہاضمے کی کیا ضرورت ہے. یہ تو آج کے دور کے لیے کہتے بھائی 2 نوالے رکھ کے کھاؤ، یہ 4 نوالے اوپر جب تک نہ کھائیں کہتے روٹی نہیں کھاتی. ضیافت ہو، مدرسے کا دسترخوان ہو، اپنا دسترخوان ہو، گھر میں ہو، اس پر قابو رکھو. بھاگو نہیں پیچھے، پروٹین لے کے پروٹین لے کے. بہت چھوٹا قد ہو جاتا ہے تمہارا. میں مولانا سعید خان صاحب کو دیکھتا تھا جو دسترخوان پہ سب سے ہلکی چیز ہوتی تھی نا وہ اپنے سامنے رکھتے، اس سے کھاتے. باقی چیزیں ہمیں ادھر ادھر کر دیتے. خود سب سے ہلکی، سب سے زیادہ زود ہضم وہ آگے سامنے رکھ کے کھاتے.
تو اللہ تمہیں کھلاتا ہی رہتا ہے، تو بے وقوف کیوں ہو جاتے ہو دسترخوان پر کہ جیسے آج ہی کھانا ہے، پھر شام کو قیامت آ جائے گی۔ اوروں کو کھلانے کا بھی ایک مزہ ہے، اوروں کو پیش مرغا آ جائے تو ٹانگ کی بوٹی پہ لڑتے کہ میرے قابو میں آ جائے، وہ کہتے میرے قابو میں آ جائے، شوربے سے کھا لو۔ پھر ایک اور دیکھا ہے تھوڑا ابتلا، کہیں ضیافت ہے گئے، بھائی ہاتھ دھلا دو، بھائی ہاتھ کہاں دھونے، صاحب خانہ سے پوچھتے ہاتھ کہاں دھونے، ممکن اس کے پاس انتظام ہی نہ ہو ہاتھ دھلانے کا، تو تم نے اس کو مشقت میں ڈال دی۔ نماز پڑھ کے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بھائی ہاتھ دھو لو گے۔ مجھے خیال آتا تھا یہ ہاتھ دھونا سنت نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا نبی اس دیش میں ہے جہاں پانی ملتا ہی نہیں، کیونکہ ہاتھ دھونا تو ایک پانی کی دستیابی کا عمل ہے، پانی ہاتھ میں پانی ہو تو ہاتھ دھوئے جائیں، اور وہاں یہ حال ہے کہ وہ نماز تیمم سے پڑھتے ہیں اور پانی پینے کے لیے بچا کے رکھتے ہیں۔ ایسا دیش ہے جہاں غسل بھی نہیں کرتے، تیمم کرتے ہیں، اور وضو بھی تیمم کرتے ہیں اور پینے کے لیے پانی رکھتے ہیں۔ وہاں ہاتھ دھونا سنت نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرے پاس تو کوئی فتویٰ نہیں تھا، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، تو جب میں نے فتاوی رشیدیہ پڑھے تو اس میں یہ استفتاء آیا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا کچا حکم ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ تو گنگوئی نے لکھا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا مستحب ہے، استحباب، اب ٹھیک استحباب ہے، تو استحباب کے لیے کسی کو تکلیف میں نہ ڈالو گے یہ ہاتھ کہاں دھونے، ہاتھ دھلوا دیں، ہاتھ صاف ہوں تو دھونے کی ضرورت ہے۔ ہاں کھانے کے بعد چونکہ آج کل کے کھانے ایسے ہیں کہ اس میں ہاتھ گندے ہو جاتے، جا کے دھو لو، میزبان کو تکلیف میں مت ڈالو کہ ہمیں ہاتھ دھلو، ہمارے ہاتھ دھلو، ان کو یہ پتا ہے کہ ہاتھ دھونا سنت موقدہ ہے، شاید رہ گئی تو پتہ نہیں کوئی ثواب چلا جائے گا۔ تو انسان کی پہچان کے لیے دو جگہیں بڑی زبردست ہیں۔ غصے میں کیسا ہے یہ شخص، جب اس کو غصہ آتا ہے تو یہ کیسا ہوتا ہے، جب یہ دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو یہ کیسا ہوتا ہے۔ اس سے میں یہ نہیں کہتا کہ تم اوروں کو پرکھنا شروع کر دو، میں تمہیں سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو پرکھو، اب تم مجھے ہی دیکھنا شروع کر دو یا اوروں کو دیکھنا شروع کر دو، یہ ساری باتیں میری ذات کے لیے، تمہارے لیے۔ کسی آدمی کی پرکھ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے آپ کو پرکھو، نہ یہ کہ تم اوروں کو پرکھنا شروع کرو۔ غصے میں تم کیا کرتے ہو، گالیاں دیتے ہو، بے قابو ہو جاتے ہو، بدتمیزی پہ آتے ہو، غیبت کرتے ہو، برائی کرتے ہو، یا سہ جاتے ہو۔ اگر تم پھٹتے ہو تو تمہاری شخصیت اور ہے، اگر تم سہتے اور پیتے ہو تمہاری شخصیت اور ہے۔ دسترخوان پر تم اندھے ہو کے کھاتے ہو، اے بھی کھا لو، اے بھی کھا لو، اے بھی کھا لو، اے بھی کھا لو، دوسروں کے آگے سے بھی ڈونگے اٹھا کے اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہو، تو تم ایک حریص انسان ہو۔ حرص اسے نہیں کہتے کہ جو پیسے اکٹھے کرنے والا، کہ کھانے پہ ٹوٹ پڑنا، یہ بھی حریص انسان۔ عام طور پر تمہارا کھانا اجتماعی ہوتا ہے، اس میں اوروں کو ترجیح دو، اپنے لیے طلب مت کرو کہ میرے آگے اچھی چیز لائی جائے۔ تو میں نے بہت کم آدمیوں کو دیکھا جو دسترخوان پہ بھی اپنے پر قابو رکھیں اور غصے کے وقت بھی اپنے اوپر قابو رکھیں، ورنہ عام لوگ رات کو دعوت ہو تو دوپہر کو روٹی نہیں کھاتے، آج رات کی دعوت ٹکا کے کھاؤں گے، اتنے ٹکا کے کھاؤں گے۔ بے وقوف کو یہ نہیں پتا کہ اپنے ساتھ دشمنی خود کر رہا ہے۔ ٹکا کے کھانے سے تو آدمی برباد ہو جاتا، جسم بھی برباد، اخلاق بھی برباد۔ میں تمہیں بتایا تھا نا کہ ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ جب کسی گھر میں ہمارا کھانا ہوتا تھا تو وہ کہنے لگے ہماری ماں ہمیں چھوٹا سا ناشتہ کرا دیتی تھی کہ کھانے پر جا کر ہم بدتمیز نہ ہو جائیں، یہ ڈال دو، یہ ڈال دو، یہ لینا ہے، وہ لینا ہے۔ اتنے چھوٹی عمر میں اس نے سلیقہ سکھایا کہ دعوت پر جانے سے پہلے کچھ کھلا دیتی تھی تاکہ وہاں بیٹھ کے ان کی بدتمیزی نہ ہو۔ تو تم
تمہاری مولویوں کی بات ہے نا، سب کی بات ہی ہے، شام کی دعوت تو دوپہر کو روٹی گول کر دیتے ہیں کہ رات کی کھاوا کے ٹکا کے۔ ویسے تو ہر آدمی آج کھانے اوپر ایسے ٹوٹتا ہے جی میں آج ہی کھاونا ہے، کل لبنا ہی کوئی نہیں، لیکن ان کو کوئی برا ان کی طرف نگاہوں کا طواف نہیں ہوتا۔ تمہارا نگاہیں طواف کرتی ہیں، اپنے ویکھو مولوی کیویں کھادی جاندی، خود بھاویں 20 پلیٹاں کھا چکے ہو۔ یہ آداب زندگی ہیں، آداب زندگی ہیں۔ اپنے پیٹ کو ایسا اپنے اوپر غالب مت کرو کہ تم کھانے کی لذت سے مغلوب ہو کر اپنی عزت نفس کو گنوا بیٹھو۔ اب کبھی کبھی شادیوں پہ جانا ہوتا ہے، ورنہ پہلے تو ایک زمانہ میں گیا ہی نہیں۔ لوگ اتنے وحشی بن کے کھاتے ہیں اور اللہ کے رزق کی اتنی توہین کرتے ہیں، کیا بتاؤں۔ یہ چیزوں کی مہنگائی اور قحط کے بہت سے اسباب ہیں، ایک سبب اللہ کے رزق کی توہین بھی ہے۔ تو دسترخوان پہ اپنے آپ کو قابو میں رکھو، غصے پر بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھو، تو اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت پیدا کرے گا اور اپنے دربار میں تمہیں اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرمائے۔ کانٹوں سے الجھو نہیں، پھول کے پیچھے دوڑو نہیں، اپنی منزل کی دھن میں چلتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی عافیت کے ساتھ منزل تک پہنچائے گا۔ جب تمہارا ہاتھ بڑھنے لگے تو میری بازی ہاتھ آگے کسی اور کو دے دینا، آپ کھائیں، آپ لے لیں، ورنہ یہ بوٹیوں پہ لڑتے ہیں، وہ زیادہ بوٹیاں کھا گیا، اس نے زیادہ سالن ڈال لیا، یہ تو اجتماعی کھانا تھا، اس نے زیادہ کھا لیا ہے۔ طبیعت کا بخل، مزاج کی حرص اور ہوس انسان کو چھوٹا کر دیتی۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے دسترخوان پر 1 مہینہ میں نے خدمت کی۔ رمضان حضرت شیخ نے 1980 کا فیصل آباد میں گزارا تھا، تو سحری افطاری کے دسترخوان لگتے تھے۔ اکابر کی آخری زندگی فتوحات کا دور ہوتا ہے، وہ تو کھا بھی نہیں سکتے تھے، دانت تھے نہیں، تھوڑا سا رہتے تھے، لیکن باقیوں کے تماشے دیکھنے والے ہوتے تھے۔ جب حملہ ہوتا تھا تو عجب نظارے ہوتے تھے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم جہاں بھی ہو، تم اپنی لگام اپنے ہاتھ میں رکھو، غصے کے وقت بے قابو نہ ہو، سہ جاؤ، جھک جاؤ، تو پھٹنے کی بجائے دفن ہو جاؤ، تو اللہ تمہیں اونچا کر کے دکھائے گا۔ اور اس زبان کے چسکے کے حریص نہ بنو، زبان کے چسکے کی دوڑ نہ لگاؤ، اپنے آپ کو اپنے کھانے پر قابو رکھو، یہ بھی تمہارے اخلاق کو بنانے والی چیز۔ پیٹ باہر نکلو ہو انتہائی برا لگتا، اور خاص طور پہ مولوی کا پیٹ باہر نکلا ہے تو اور بھی وہ ایک برائی بن جاتی۔ ایک صحابی ان کا پیٹ نکلا ہوا تو آپ نے اس کے پیٹ پہ یوں انگلی رکھ کے لو کان ھذا فی غیر ھذا، کاش یہ چربی یہاں نہ ہوتی، یہ چربی یہاں نہ ہوتی، یہ بوتلیں، یہ مٹھائیاں، یہ سویٹ ڈش، ان سے پرہیز رکھو، یہ نرے بیماری کے سامان، بیکری کے سامان، اور یہ کھیر پک رہی اور یہ فرنی پک رہی اور یہ حلوہ پک رہا ہے اور یہ گاجر کا حلوہ، یہ ساری چیزیں تمہاری صحت کے ساتھ تمہارے اخلاق کو بھی لے جاتی۔ تو یہ زندگی کے اسباق ہیں، یہ عام طور پہ سنے سنائے نہیں جاتے، اور اس میں ابتلاء عام ہے، ابتلاء عام۔ انسان کے اندر چھوٹی عمر سے ہی ہوس پیدا ہوتی، چھوٹے چھوٹے بچے بوٹیوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ بوٹی میں نے لینی ہے، وہ کہتے ہیں یہ میں نے لینی ہے، تو بڑے ہو کر بھی یہی چیز اور زیادہ ہو جاتی، طاقتور ہو جاتی۔
تو استغنا رکھو، یہ بھی استغنا کی ایک قسم ہے. تم دسترخوان پر بے اعتدال نہ ہو. مفت کا مال کھانے کو ملے تو پھر ویسی چسکا ہوتا ہے مکائی چھڑو. یہ عبد الشکور آتا تھا وہاں حج میں اس کو لے گیا تھا، تو دوسری جگہ تھا، ایک چکر لگاتا، جتنے پھل فروٹ پڑے ہوتے تو سارے اٹھا کے لے جاتے. پتہ جی بڑی چاسائی ہے، مفت کا مال ہے، بڑی چاسائی ہے، مفت کا مال ہے، بڑی چاسائی. کھلا کے خوش ہو، کھا کے نہیں. مزاج ایسا بناؤ کہ تمہیں کھلا کے خوشی ہو، کھا کے نہیں. تمہیں لگا کے خوشی ہو، بچا کے نہیں. تبلیغ والے سخاوت کا باب بولتے ہی نہیں، اس لیے بخیل، یہ مہمان کیوں کھانے پہ بٹھا دیا، یہ تو بے اصولی ہو گئی ہے، یہ تو اجتماعی کھانا تھا، یہ تو امیر سے پوچھ کے بٹھانا تھا، سارے ساتھیوں سے پوچھ کے بٹھانا تھا، بڑی بے اصولی ہوئی ہے. تو جڑا تیرے اندر وڑ گیا سامری کہ بخل کی انتہا ہے. تو عام طور پر لوگ بخیل ہیں، سخاوت سیکھنی پڑتی ہے. طبعاً کوئی سخی ہوتا ہے اپنی فطرت سے، کوئی سخی ہوتا ہے، ورنہ عام انسان بخیل ہے. ہاں جو محنت کرتا رہتا ہے پھر اللہ اسے اس کا دل کھول دیتا ہے، اللہ اسے سخی بنا دیتا ہے. میرا باپ اپنی فطرت میں سخی تھا، فطرت سے وہ کھلا کے خوش ہوتا، کھا کے اتنا نہیں خوش ہوتا، کھلا کے خوش ہوتا. مہمان نہیں ہوتا تھا وہ پریشان ہو جاتا تھا کہ میرا ڈیرا ویلا پیا، پرانا ہی کوئی نہیں. اور اللہ کا فضل ہے، شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک خوشحال گھر میں پیدا کیا. تو نوکروں کی بہتات ہوتی تھی، لیکن مجھے ٹرے پکڑواتا تھا، جاؤ اور جا کر مہمانوں کو روٹی کھلا کے آؤ. مہمان کون؟ میرے پیودے نہیں، مسافر راگیر. وہ زمانہ تھا کچی سڑکیں، تو رات ہو جاتی تھی، جو لوگ ڈیروں پہ، جس ذمہ دار کا ڈیرا چلتا تھا وہاں جا کے لوگ سو جاتے تھے. تو مجھے بڑا یاد ہے 20 آدمی، 15 آدمی، 10 آدمی، 5 آدمی، 2 آدمی، 1 آدمی، کبھی کوئی بھی نہیں. یہ روز کا منظر ہوتا تھا. 15 20 آدمی، سارے مسافر، کوئی جاننے والا کوئی. ان مسافروں کو میرا باپ روٹی میرے ہاتھ میں پکڑا رہا، جا کے روٹی کھوا گیا. یہ اس کا احسان ہے. اس نے لاشعور میں دینے کی عادت ڈالی، کھلانے کی عادت ڈالی. حالانکہ اس وقت برا لگتا تھا، مینو کیوں وقت کی جان دینا، اور نوکر بیٹھا انہوں نہیں آدھے، مینو آدھے جا روٹی کھوا. تو اس وقت برا لگتا تھا، لیکن لاشعور میں ایک چیز ایسے خطرہ بن کے اندر جا رہی تھی. ہر کوئی اپنی اولاد کو بچت سکھاتا ہے، پتر بچاتے کھاؤ، بچاتے کھاؤ. کوئی ہوتا جو سکھاتا ہے لا دے، یہ کون سکھاتا؟ ہر کوئی بچتے ہی سکھاتا پھرتا ہے. لہذا پھر مزاج بن جاتا، دویاں دا لگ جائے تو میرا بچ جائے. میں کئی سال حج پہ سال کی جماعتوں کی کارگزاری سننے میں ہوتا تھا، جو پیدل جماعتیں سال کی جاتی تھی، تو اکثر جو لڑائی تھی جماعتوں کی وہ پیسے پر ہوتی تھی کہ زیادہ نہیں خرچ کرنا تھا. بیچ میں کوئی ہوتا ایک آدھ کھلے دل والا، بھائی مہمان آ رہے ہیں اکرام کرو، تو اس پہ لڑتے تھے. بالکل نہیں، پیسہ بچا کے، ہم تو قرضہ لے کر آئے، ہم چلو اسی سے واپس جا کے قرضہ دے دیں گے. وہ اللہ کے غنی ہونے کو بھول گئے کہ یہ انہوں نے اللہ کے نام پہ قرضہ لیا ہے، اللہ اتارے گا اور 10 گنا واپس بھی کرے گا. تو اکثر جو جماعتوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں وہ ہوتی تھی پیسے پہ، کہ زیادہ کیوں خرچ کر، زیادہ کیوں خرچ، زیادہ خرچ ہو رہا ہے. چوتھا نمبر ویسی تبلیغ والوں نے ختم کر دیا ہے، یا پہلا نمبر ہے یا چھٹا نمبر ہے. پچھلی تبلیغ تو اڑ گئی ساری، نہ تمہارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، نہ تبلیغ میں بولا جاتا ہے. لہذا تبلیغ میں عبادت گزار مجمع بھی پیدا ہوا ہے اور یقین والا مجمع بھی پیدا ہوا ہے، قربانی دے کر لمبے لمبے سفر کرنے والا مجمع بھی پیدا ہوا ہے، لیکن اچھے اخلاق والا مجمع نہیں تیار. اور یہ بڑا مشکل سبق ہے زندگی کا. تو اخلاق کے ایک حصہ ہے جو میں تم سے 2 دن پہلے بات کی تھی کہ کھانے کو سلیقہ، کھانے کا سلیقہ، یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے.
ایک مثال مشہور تھی، ایک بخیل آدمی گیا میں چلو 4 دن روٹی فرائی کروں کھا یہ، تو وہ 13-14 دن باہر پھرتا رہا بھی چلو شکر ہے 14 دن میرا چولہا تو ٹھپے ہوئے۔ وہ جب گھر آیا تو کٹھے 14 مہمان اس کے آ گئے، تو وہ سر پکڑ کے کہنے لگا نوتا گیا 14 دن 14 اتو پرانے آئے تو نوتا تو تھائیں دا تھائیں رہ گیا۔ میرے باپ نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ بات کہی بطور وصیت کے کہ مجھے پتا ہے تم لوگوں کی زندگیوں کا رخ ایسا ہے کہ تم یہاں نہیں رہ سکو، ایک ڈاکٹر ہے ایک تبلیغ، یہاں کون رہے گا، لیکن میری ایک نصیحت ہے کہ میرا ڈیرا آباد رہے۔ مرنے کے بعد بھی اس کو اپنی سخاوت کا احساس کہ میرا ڈیرا آباد رہے۔ تو تم تو میری اولاد ہو نا، میں تمہارے سامنے کیا فخر کروں گا، صرف تمہیں سبق کے لیے بتا رہا ہوں۔ جب ہماری ماں فوت ہو گئی تو ہم نے کچن ڈیرے میں بنا دی، کچن ڈیرے میں بنا دی، اور ہم ہوں یا نہ ہوں ہمارا کچن ہر وقت چلتا ہے۔ یہ میرے نوکر بدتمیزی کریں تو اس کا مکلف میں تو نہیں ہوں، لیکن میں نے ان سے کہا ہوا ہے کہ میرے ڈیرے پر مراسی بھی آ جائے تو اس کو اتنا ہی اکرام کرو جتنا ایک ذمہ دار کا کرتے۔ اب وہ کریں نہ کریں، میرے ہوتے ہوئے تو ایسی بدتمیزی کوئی نہیں کرتا، لیکن میرے باپ کی میں قسم نہیں دے سکتا، ممکن ہے یہ کرتے ہوں بدتمیزی، لیکن میں ان کو کہتا ہوں دیکھو جو یہاں آتا ہے نا غریب آدمی، وہ میرا اصل سرمایہ ہے، جسے کوئی سلام نہیں کرتا، جسے کوئی بٹھاتا نہیں، اسے ذمہ دار آئے، کوئی افسر آئے، کوئی تاجر آئے تو اس کو تو تم بھی آگے پیچھے پھرو گے، میں بھی آگے پیچھے پھروں گا، لیکن ایک فقیر آ جاتا ہے، ایک نٹ آ جاتا ہے، ایک مراسی آ جاتا ہے، ایک سائل آ جاتا ہے، تو اس کو تم چلو 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 چلو، تو تم نے اللہ کی مدد کو خود دور کر دی۔ پہلے ایسا ہوتا تھا دوپہر جب ہوتی تھی نا تو لوگ ڈیروں پہ آ جاتے تھے، سفر ہوتا تھا تو ایک ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا تھا دوپرا، یہ دوپرا کرنا ہے۔ دوپرا کا مطلب تھا کہ جی میں نے دوپہر کا وقت آپ کے پاس ٹھہرنا ہے، یہ مطلب ہوتا تھا، رات نہیں ٹھہرنی، یہ دوپرا کرنا ہے، یعنی دوپہر ٹھہروں گا اور پھر میں تھوڑا آرام کر کے چلا جاؤں گا۔ میں تو یہ لفظ ہی بھول گیا تھا۔ پچھلے سال کی بات ہے، میں بیٹھا ہوا تھا اپنے ڈیرے میں، ایک شخص آ گیا بوڑھا تھا، مجھ سے کہنے لگا جی میں دوپرا کرنا ہے، تو مجھے 30 سال بعد یہ لفظ سننے کو ملا، میں تو بھول گیا، لفظ ہی بھول گیا۔ اتنی مجھے خوشی ہوئی، میں نے اس کو فوراً 1000 روپیہ نکال کے دیا۔ میں کہا اے جڑا تم نے لفظ سنایا نا یہ تو اودا انعام ہے 1000 روپیہ، تو باقی تو اتنے روٹی بھی کھا، رات بھی رہو، دوپہر نہ کر، رات بھی رہو۔ آج تو میں نے بڑے زمانے بعد یہ لفظ سنایا جی میں دوپہر کرنا۔ پہلے بہت ہوتا تھا، چلتے چلتے مسافر آئے، لسی پی، کھانے کا وقت کھانا کھایا، آرام کیا، چھاؤں ہوتی تھی گھنی، بجلی تو ہوتی نہیں تھی، تو گھنی چھاؤں میں چارپائیاں پڑی ہوتی تھی، آرام کرتے تھے چلے جاتے۔ جب اس نے کہا میں دوپہر کرنا ہے، میں تو ایک تو مجھے 30 سال بعد یہ لفظ سننے کو ملا، مجھے اپنا ماضی اپنے باپ کے زمانہ وہ ڈیرے کا، میں نے کہا 1000 روپیہ تو ہونے لے، روٹی بھی کھوانے ہیں، آرام بھی کرا۔ بخیل نہ بنو، اللہ کو بغض ہے بخیل کے ساتھ، بغض، اور اللہ نے قسم کھائی ہے کہ بخیل آدمی ساری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھائے جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا۔ تو ہم نے اپنے باپ کی وصیت پہ عمل کیا، کچن باہر نکالا، اور ہر وقت میرے ملازم بدتمیزی کریں اس کا میں مکلف نہیں، میری طرف سے یہ ہے کہ کوئی آئے دن رات صبح شام اس کو کھلاؤ۔ اللہ بہت دیتا ہے، 1 روپیہ جمع نہیں ہوتا، 1 روپیہ جمع نہیں ہوتا، اور اللہ کا فضل ہے یہی مزاج آگے میرے بھائی کا بھی اللہ نے بنایا۔
حالانکہ چلو میں تو رائمنڈ کے رگڑے، تبلیغ کے رگڑے، اکابر کی صحبتوں سے تو کوئی صحبت میسر، اللہ نے اس کو فطرتاً یہ دے دیا، وہ اپنی کمائی کا بہت بڑا حصہ غریب مریضوں پہ لگاتا ہے۔ جتنے آپ ہمارے گاؤں میں مکان دیکھ رہے ہو یہ سارے اس نے اپنے ذاتی پیسے سے بنا کے دیے۔ ہمارا گاؤں تقسیم ہے، ایک طرف ہمارے تایا کی رعایا ہے، ایک طرف ہماری رعایا ہے۔ جو ہمارے تایا کی رعایا ہے ان کو مکان بھی میرے بھائی نے اپنے پیسوں سے بنا کر دیا، وہ ایک اینٹ نہیں لگاتے، یہ ان کے لیے دکانیں بنا رہا ہے، سڑکیں بنا رہا ہے، گھر بنا رہا ہے۔ جی تمہیں کارگزاری سنا رہا ہوں نا، کو فخر کر رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر شوق پیدا ہو، کیسا جوڑنے کا نہ ہو۔ ہے جو لوگ جوڑنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں نا، یہ ہمارے کالو پترا نہیں سنا، کالو پترا ہے نا، یہ ہماری برادری ہے، 10 12 ایکڑ 20 ایکڑ 15 ایکڑ کے لوگ ہیں، ان سے 1 لاکھ روپیہ مانگو نا تمہیں فوراً نکال کے دیں گے، مجھ سے لاکھ مانگو میرے پاس کوئی نہیں، اور ان سے کتنی گنا اللہ نے زیادہ دی ہوئی ہے۔ وہ ایسا جوڑتے ہیں، لسی سے روٹی کھا لیں گے، پیاز سے روٹی کھا لیں گے، وہ پیسہ جوڑ کے رکھیں گے، یا زمین خریدیں گے یا شادی پہ لگائیں گے۔ ہمارا آتا ہے نکل جاتا، آتا ہے نکل جاتا، لیکن ہمیں تو یہی بچے گا۔ بکری کا گوشت آیا، آپ نے کہا تقسیم کرو، ایک کتھ دستی باقی رہ گئی، تو آپ تشریف لائے، کما بقیہ کچھ باقی ہے، کہ یا رسول اللہ ما بقیہ الا کتفها، ما بقیہ الا کتفها، یا رسول اللہ سارا ہی ختم ہو گیا، صرف ایک دستی باقی رہ گئی، تو آپ نے کہا بقیہ کلها الا کتفها، بقیہ کلها الا کتفها، سبحان اللہ، کیا کہا؟ نہیں، دستی باقی نہیں، جو تم نے دے دیا وہ باقی، جو یہ ہے جو باقی نہیں رہا، وہ جو دے دے وہ باقی۔ امام زین العابدین کے دروازے پہ سائل آتا تھا نا، تو کہتے مرحبا مرحبا بمن يحمل زادی الى الآخرہ، مرحبا مرحبا بمن يحمل زادی الى الآخرہ، مرحبا وہ آ گیا جو میرا سامان اٹھا کے میری آخرت میں لے جائے۔ میرے پاس سائلوں کا انبار ہوتا ہے، مجھے انہیں دیکھ کے تنگی ہوتی ہے، وہ تنگی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ مجھے دینا پڑے گا، تنگی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنا ہوتا نہیں کہ میں سب کو دے سکوں، اس وجہ سے میرا دل گھٹتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس اتنا ہوتا ہے کہ میں کسی کو خالی نہ بھیج، کیونکہ آنے والا وہ 100 روپے کا مطالبہ لے کر مجھ سے میرے پاس نہیں آ رہا ہوتا، کم از کم ان کے مطالبے 5000 سے شروع ہوتے ہیں، 5000 5000 دے، 10,000 دے، 20,000 دے، ٹویٹ نہیں ہے، مکان ٹائپ ہے، چھت ٹائپ ہے، اور کوئی مجھ سے آ کے جھوٹ نہیں بولتا، کوئی 100 میں ایک آتا ہے جو جھوٹ بھی بولتا ہے، میرا دل گھٹتا ہے اس وقت، یا اللہ میرے پاس اتنا ہوتا ہے کہ میں سب کی پوری کرتا، میرے پاس نہیں ہوتا۔ تو جو اپنا ڈاکٹر ہے اس کے مریضوں کی فہرست میں سب سے زیادہ غریب لوگ اس کے مریضوں کی فہرست میں، باقی ڈاکٹروں کو غصہ چڑھا ہوتا ہے کہ یہ غریبوں کو کیوں دیکھتا ہے۔ ایک دفعہ بتا رہا تھا کہ مجھ سے ڈاکٹر ناراض ہو گئے کہ تو ایک مریض کو اتنا سمجھا دیتا ہے کہ دوبارہ نہیں آتا، اگر وہ دوبارہ آتا تو ہمیں دوبارہ فیس ملتی، تم ایک ہی دفعہ ہوتے اتنا سمجھا دیتے ہو کہ دوبارہ وہ آتا ہی نہیں۔ یہ بھی رخ ہے، ایک یہ بھی رخ ہے کہ جو اس کے پاس چلا جاتا ہے وہ جھولیاں اٹھا کے اس کو دعائیں دیتے، تو ان دعاؤں سے جو نسلوں کے کام بنے گے وہ پیسے سے تو نہیں بنے۔ ایک بہت بڑا جاگیردار تھا، 900 مربع زمین اس نے چھوڑی بیٹے کے لیے، 900 مربع زمین ایک بیٹے کے لیے، وہ بیٹا اب زندہ ہے، اس کے پاس 9 مرلے ذاتی جائیداد ہوئی، 900 مربع جاگیر ہوتی ہے، ذمہ دارہ نہیں ہوتا، جاگیر ہوتی ہے، 900 مربع میں سے اس موصوف کے پاس 9 مرلے زمین نہیں، وہ اپنے باپ کے ایک ملازم کے گھر کے ایک کمرے میں زندگی گزار رہا ہے۔ لاہور میں کوئی 8 ایکڑ میں گھر تھا، لاہور میں۔ تو میرے عزیزو، ویسے تو ساری دنیا میں بخل چھایا ہوا ہے،
سخی بن، لگانے والے بن، دسترخوان پہ اپنے آپ کو باوقار ثابت کرو، غصے کے وقت میں اپنے لگام کو اپنے ہاتھ میں رکھو، اللہ تمہیں عزت دے گا یہاں بھی وہاں۔